بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روسی صدر ایک بدتمیز شخص اور آمر حکمراں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ میں ان سے گزشتہ 40 سال سے واقف ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ پیوٹن 4 دہائیوں سے پریشانی کا باعث ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کو بدتمیز اور آمر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ملک کو طویل جنگ میں جھونکے رکھتے ہیں۔ جب ان سے دوستو یوکرین کی جانب سے روس میں امریکی ساختہ اسلحہ استعمال ہونے سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ روس یا اس کی حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے دوستو روس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے الفاظ صرف ان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صدر پیوٹن بدتمیزی کا جواب نہیں دیتے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے غزہ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ سے آنے والی رپورٹس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جان غصے اور مشکلات کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے مطابق ان رپورٹس کی تحقیقات کروانا بہت ضروری ہے، جبکہ ایران نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی بچوں، خواتین اور شہریوں کے خلاف صہیونی نسل پرستی رجیم کے ہولناک اور وحشتناک جرائم واضح ہو چکے ہیں۔ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر امریکہ اور یورپ اس غاصب ریاست کی حمایت بند کرے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اس غیر انسانی علمیہ اور وحشیانہ کارروائیوں کا راستہ روکا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر ہیں اور وہ جھکیں گے نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی اعتراف کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزائیں بیک فائر ہوئی تھیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر ہیں، وہ جھکیں گے نہیں۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ عمران خان جیل میں نہیں رہ پائیں گے، لیکن عمران خان جیل میں رہے اور اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے نون لیگ کا کہنا ہے کہ نتیجہ سامنے ہے، انتخابی نشان نہ لیا جاتا تو آج مخصوص نشستوں کا معاملہ نہ ہوتا۔ دوستو نون لیگ پی ٹی آئی کو پمپ کر رہی ہے، عمران خان کو پمپ کر رہی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر ہیں اور وہ جھکیں گے نہیں۔ سب جماعتیں مزے لے رہی ہیں اور عمران خان اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور دوسرے ان کو مذاق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائٹر ہیں، جھکیں گے نہیں۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف ویڈیو پوسٹ کرنے پر ایف آئی اے کی ٹیم نے ان سے جیل میں تفتیش کی۔ ایف آئی اے ٹیم نے عمران خان کو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ دکھا کر تفتیش کی۔ عمران خان نے اپنے وکلاء کی موجودگی میں ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جواب دیے۔ ایف آئی اے کی ٹیم نے ان سے تقریباً 55 منٹ تک تفتیش کی۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ہونے والی تفتیش میں عمران خان سے 16 سے زائد سوالات کیے گئے۔ عمران خان نے تمام پوچھے گئے سوالات کے جوابات اپنے وکلاء کی معاونت سے دیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی غزہ میں جنگ بندی کے روڈ میپ پر حماس کے عسکری قائد یحییٰ السنوار نے مذاکرات کے ثالثوں کو اپنے موقف بتا دیا۔ انہوں نے مذاکرات کاروں سے کہا ہے کہ ہم جو بائیڈن کے سیز فائر روڈ میپ کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک اسرائیل مستقل جنگ بندی کا یقین نہیں دلاتا۔ دوسری طرف اسرائیل نے مذاکرات کے ثالثوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ امریکی روڈ میپ پر وہ حماس کا جواب کا ہفتے کے روز انتظار کریں گے، بصورت دیگر جنگ میں تیزی لائی جائے گی۔
طنز و مزاح نگار اور میزبان انور مقصود نے T20 ورلڈ کپ میں امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کی عبرتناک شکست کی انوکھی وجہ بتا دی۔ T20 ٹورنامنٹ کے 11ویں میچ میں امریکہ نے پاکستان کو شکست دے کر بڑا اپسیٹ کر دیا۔ اس شکست کے بعد جہاں شائقین کرکٹ غصے سے آگ بگولا ہیں تو وہیں قومی ٹیم پر مزاح کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر انور مقصود کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ T20 ورلڈ کپ میں امریکہ سے میچ ہارنے پر وہ کیا کہیں گے۔ اس سوال کے جواب میں انور مقصود نے کہا کہ پاکستان مجبوری میں امریکہ سے میچ ہارا ہے کیونکہ ہمیں IMF سے قرضہ ملنا ہے جو ابھی تک نہیں ملا۔ انور مقصود کا کہنا تھا کہ IMF نے پاکستان کے سامنے شرط رکھی ہوگی کہ امریکہ سے میچ ہارو، اسی صورت میں قرضہ ملے گا، اس کے علاوہ تو مجھے شکست کی کوئی دوسری وجہ نظر نہیں آتی۔ دوستو، یاد رہے کہ پہلی بار ٹورنامنٹ میں شریک امریکی ٹیم نے پاکستان کو سپر اوور میں شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ غزہ کے حالات پر افسوس ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں بچے، خواتین اور عام فلسطینی شہری انتہائی ناگفتہ حالات کا شکار ہیں اور ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایک تاریخی المیہ ہے۔ روس نے اسرائیل کے سب سے بڑے حامی کے طور پر امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی سیاست کی بنیاد اس اصول پر استوار کر رکھی ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ تباہ کرنا پڑے تو تباہ کر دینا چاہیے۔ امریکہ نہ صرف ایسے ممالک کو نقصان پہنچاتا ہے جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے بلکہ اپنے اتحادی ممالک کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا۔ روس کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ یوکرین امریکہ کا بہترین دوست ہے، لیکن گزشتہ سالوں کے دوران اس نے یوکرین کے ساتھ کیا کیا؟ امریکی حکمرانوں نے یوکرین کو ویران کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ وہی کام ہے جو امریکہ صہیونی رجیم اور یہودیوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ غزہ میں جو کچھ خواتین، بچوں اور عام فلسطینی شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور بے شک ایک تاریخی المیہ ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے بھی غزہ میں جاری قتل عام کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا ہے اور امریکہ کو اس کا اصل ذمہ دار جانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس نے مسئلہ فلسطین کے حل کو اپنے تک محدود کر رکھا ہے اور اس مسئلے کے لیے پہلے سے جو راہ حل عالمی برادری کی جانب سے پیش کیے گئے تھے ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس نے غزہ بحران کے حل کے لیے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ ہم بھی غزہ کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر اقدام انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس کی سالمیت اور خود مختاری کو خطرات لاحق ہوئے تو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب نے بارہا روس پر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا، لیکن ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں، بلکہ یہ امریکہ تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کیے۔ روس کا جوہری اصول متعدد خطرات کے جواب میں ایسے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ صدر پیوٹن نے واضح کیا کہ روس کا نیٹو کے رکن ممالک پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھارت میں حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو نریندر مودی کے ہندوتوا ایجنڈے کے لیے دوستو ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے نتائج کے کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مودی کی پارٹی نے اپنی اکثریت کھو دی ہے اور ووٹروں نے ان کے ہندو قوم پرست ایجنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ 2024 کے رزلٹ نے مودی کی ناقابل تسخیر ہونے کے تاثر کو ختم کر دیا ہے اور اب وہ مکمل طور پر اپنے اتحادیوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے کہ بھارتی ووٹرز آخر کار جاگ گئے ہیں۔ مایوس کن انتخابات کے بعد مودی کی شخصیت گھٹ گئی ہے اور وہ زمین پر گر گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے ہندو قوم پرستی پر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ رام مندر کی تعمیر نے بھی ووٹرز کو متاثر نہیں کیا۔
وال سٹریٹ جرنل نے نتائج کو مودی کے لیے ایک سرزنش قرار دیا۔ دی گارڈین نے لکھا کہ مودی کے حوالے سے یہ تاثر ختم ہو گیا ہے کہ وہ ایک ناقابل تسخیر ہیں۔ بی بی سی نے نتائج کو مودی کے لیے ایک دھچکا جبکہ حزب اختلاف کے انڈیا اتحاد اور کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کے لیے ایک اہم تبدیلی قرار دیا۔ ایسوسی ایٹ پریس نے مودی کو دوریاں پیدا کرنے والے رہنما کے طور پر بیان کیا جس نے مسلم مخالف بیان بازی کا سہارا لیا اور انہیں درانداز کہا۔ سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے ووٹرز نے مودی کے نظریے کو بالکل ہی مسترد کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا کو اپنے طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیٹ کمپنیز میں فائر وال یعنی فلٹر لگانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس کی بدولت فیس بک، یوٹیوب اور ایکس پر قابل اعتراض مواد روکنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان میں فائر وال کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سرکاری ادارے فائر وال ویب سائٹ اور سوشل ایپس کو بلاک کرنے کے لیے بروئے کار لاتے رہے ہیں۔ فائر والز کی مدد سے حکومت معلوم کر سکے گی کہ قابل اعتراض مواد کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کرنا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ رسائی بھی مشکل اور محدود بنا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اس اکاؤنٹ کی مثال دی جا سکتی ہے جس سے مسلح افواج پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا اور یہ اکاؤنٹ میجر ریٹائر عادل راجہ چلا رہا تھا، کیونکہ عادل راجہ سابق فوجیوں کی طرف سے مسلح افواج کو نشانہ بنا رہا تھا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ صرف ان سے بات کروں گا جو طاقتور ہیں۔ مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، جیل میں کوئی رعایت یا سہولت نہیں مانگی، جیل میں ہوں، ٹویٹ نہیں کر سکتا، وکلا کو ٹویٹ کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن بنانے کے دو مقاصد تھے، ان میں سے ایک یہ کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یحییٰ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس نے سب کچھ اپنی طاقت کے لیے کیا اور آج ملک میں دوبارہ وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیروز ہیں۔ ایف آئی اے میرے خلاف جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی مانگے۔ ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے۔ ایف آئی اے کو صرف وکلا کی موجودگی میں جواب دوں گا، یہ سب محسن نقوی کروا رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی آپ کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے جنرل مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے، جنرل مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے، جہاں طاقت موجود تھی انہی سے بات کی۔ 14 مئی 2023 کو پنجاب الیکشن کی میٹنگ کے دوران بھی نون لیگیوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، لیکن جسٹس بندیال اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کے دباؤ میں آ گیا۔ صحافی نے سوال اٹھایا کہ میاں نواز شریف جب شیخ مجیب اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف نے فوج کے ادارے کو تباہ کر کے صحافی نے سوال اٹھایا کہ میاں نواز شریف جب شیخ مجیب اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف فوج کے ادارے کو تباہ کر کے دوسرا مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے، اور اب آپ وہی چیز کر رہے ہیں۔ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی تھی، اب یہ رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے۔ دوستو، میرے نزدیک عمران خان کا تاریخ میں اب تک کا یہ سب سے بھونڈا جواب ہے کہ میں نے اب رپورٹ پڑھ لی تھی، اس وقت نہیں پڑھی تھی۔ عمران خان اپنے آپ کو دیواروں میں ٹکریں مار کر ذلیل بھی کروا رہا ہے اور تباہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت تھی، بلکہ اب بھی ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو عمران خان کو چاہیے کہ یہاں یو ٹرن لے کر صحیح اور درست ٹریک پر آ جائیں، ان لونڈے لپاڑوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے اس کو ختم کر دیں گے، اس کو برباد کر دیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے، یہاں تک پہنچانے میں انہی کا ہاتھ ہے۔
ایک طاقتور اور صاف ستھری جماعت کو ان لونڈے لپاڑوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ شیخ مجیب الرحمان تو ایک کٹ پتلی تھا، اب یہ لونڈے لپاڑے عمران خان کو بھی ایک کٹ پتلی بنائیں گے۔ عمران خان نے آج اپنا مقابلہ دوستوں حکومت کی بجائے آرمی سے کر لیا ہے۔ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں وہ آرمی پر وار نہ کر سکے۔ ماضی میں یہی لونڈے لپاڑے نواز شریف کو شیخ مجیب الرحمان ثابت کر رہے تھے، اور آج یہی لوگ یہ تاثر پھیلانے میں مصروف ہیں کہ عمران خان موجودہ دور کا باغی ہے، اور اگر حالات دوستوں یہی رہے تو وہ بھی شیخ مجیب الرحمان بن سکتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی حقیقت فقط اتنی تھی کہ وہ ایک کٹ پتلی اور راہ کا ایجنٹ ہی تھا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ جب اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا جا رہا تھا تو کون تھا جس نے کہا تھا کہ بنگالی کیوں قومی زبان نہیں ہو سکتی؟ نہرو کی منتیں کرنے والا شیخ مجیب الرحمان بھی ایک مقبول لیڈر تھا، لیکن وہ ہرگز معقول نہیں تھا، اور اس کا ثبوت بنگلہ دیش میں اس کا اقتدار، اقدامات اور موت ہیں۔ اور دوستو یاد رہے کہ آج بھی اس کا خاندان ہی بنگلہ دیش پر حکومت کر رہا ہے۔ بنگلہ دیشیوں نے اتنی قربانیاں دی، کیا اس لیے دی کہ اس کا ہی خاندان آج تک حکومت کرتا رہے؟ بہرحال صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریاست مخالف ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، کیا آپ کی مرضی سے کی گئی؟ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں۔ صحافی نے جب سوال کیا کہ آپ اس ٹویٹ کو آن کرتے ہیں تو عمران خان کا کہنا تھا کہ جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے وہ میں نے نہیں دیکھی، اس پر اس لیے بات نہیں کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس ایکسرسائز مشین کے سوا کوئی سہولت موجود نہیں ہے، روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں دنیا میں ماحولیاتی رد و بدل سمیت رجحانات، عادات میں اس قدر تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ 30 یا 40 سال قبل وفات پا جانے والے کسی فرد کو اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ڈر کر ہی بھاگ جائے، اور وہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ یہ وہی دنیا ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 4 سے 8 انچ کے موبائل میں زندگی کے ہر شعبہ، ہر امور سے متعلقہ ہر کام اور دنیا جہان کی تمام تر سرگرمیاں سمٹ چکی ہیں۔ لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کی سیر آپ گھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ معلومات تک رسائی نے ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی جیسے مسائل پیدا کر کے انسانی زندگی موت سے بھی بدتر بنا کر رکھ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پورے بدن کے تمام امراض کے لیے ایک ہی طبیب یا ڈاکٹر دستیاب وسائل سے علاج کی سہولت مہیا کرتا تھا۔ 2-4 دن دوا کھانے سے مریض کی صحت بحال ہو جاتی تھی، اور لوگ بغیر کسی ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ کے اچھی صحت اور طویل عمر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جبکہ آج کی سائنسی کروٹ نے جدید طبی سہولیات اور سائنسی ادویات کی دریافتوں کے باوجود کسی بھی مرض کا کوئی مریض مکمل طور پر صحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو پا رہا۔ 30 سال تک کی عمر کے جوان بھی امراض قلب کے سبب ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بڑے بڑے کارپوریٹ اور جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتالوں، میڈیکل سائنس کی ایجادات اور تشخیصی آلات کی دریافتوں کے ہوتے ہوئے اور جدید طبی ماہرین اور امراض کے اسپیشلسٹ کی ہمہ وقت خدمات کے باوجود بیماریوں کا ناقابل علاج ہو جانا ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امراض کی افزائش اور پھیلاؤ کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ سیلف میڈیکیشن یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے کوئی میڈیسن لینا یا سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ سیلف میڈیکیشن کا یہ طرز عمل جدید ادویات اور قدرتی ادویات کے اشتہارات بھی بالواسطہ طور پر لوگوں میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بظاہر انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا یہ عمل در حقیقت ایک انسان دشمن فعل ہے جو عام آدمی کے جسمانی مسائل کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ 1.5-2 دہائیوں قبل پاکستان میں اندرون ملک سفر کرنے والی دیواروں پر لگے اشتہارات پڑھ پڑھ کر اپنے اندر کئی بیماریاں دریافت کر چکے ہوتے تھے۔
جبکہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی صورتحال بھی سابقہ اشتہار بازی سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طبیب یا ڈاکٹر کا نام اور وجود اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی سمجھا جاتا تھا۔ آج ایک طبیب ہے جسے مبینہ طور پر اپنا وجود، کردار اور دنائی منوانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے جہاں قومی اداروں کو اپنا کردار بخوبی نبھانے کی ضرورت ہے، وہیں ایسے تمام معالجین جن کے دعووں اور وعدوں سے عام آدمی متاثر ہو کر ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، انہیں اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسپین کی ایک عدالت نے 27 سال بعد مرے ہوئے شخص کی خبر ورثاء کو دینے پر حکام کو 2.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ 8 دسمبر 1990 کو جنوبی اسپین میں ایک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہوگی۔ واقعہ کے 6 روز بعد اہل خانہ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ حکام اور اہل خانہ 27 سال تک اس نوجوان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر 12 جون 2017 کو پتہ چلا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ سرکاری محکموں کی غفلت سامنے آنے پر وزارت داخلہ نے متاثرہ خاندان کو بطور ہرجانہ معمولی رقم ادا کی، جس کے بعد اس خاندان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے اہل خانہ کو 1,20,000 پاؤنڈ یعنی 2.5 کروڑ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس رقم میں سے 54,000 پاؤنڈ والدہ جبکہ 18,000 پاؤنڈ بہن بھائیوں کو ملیں گے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو بھی بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔